السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے اندر انٹرنیشنل افیئرس کو بھی کافی ساری جگہ دیتے ہیں اور مختلف ممالک کے حوالے سے جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں جو ہے افغانستان کے حوالے سے ایک طویل گفتگو آپ تک پہنچائی تھی، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان جہاں پر ہم رہتے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں، کینیڈا کے اندر یہاں پر آ کر مقیم ہوئے ہیں، اور جب وہاں پر کوئی مارکت ہو رہا ہوتا ہے یا وہاں پر کوئی ایسا ایونٹس ہوتا ہے یا وہاں کی کوئی تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں وہ اور اس حوالے سے کوئی گفتگو بڑی اہم ہوتی ہے، وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے ہمارے لیے کہ آپ تک پہنچائیں۔ پاکستان میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ایک الیکشن جو ہے وہ رواں ہے، اور میڈیا ظاہر سی بات ہے اس میں بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اس طریقے سے پاکستان میں جیسے پہلے جلسے، جلوس، ریلیز اور اس طریقے سے چیزیں ہوتی تھیں وہ اب بھی ہوتی ہیں، اور تینوں بڑی پارٹیوں نے جو ہے وہ اس آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے۔ یعنی کہ پی ٹی آئی نے، جبکہ عمران خان صاحب خود جو ہے وہ وقت نکال کر وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنی جو پی ٹی آئی کی ریلیز ہیں اس کی قیادت کی ہے۔ اسی طریقے سے جو پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ہے، مریم صاحبہ نے جو ہے وہاں پر لیڈ کیا ہے اور بہت بڑے بڑے جلسے انہوں نے بھی کیے ہیں، اور اسی طریقے سے بلاول بھٹو صاحب جو آج کا پیپلز پارٹی کے نوجوان قیادت ہیں وہ بھی جناب فہرست ہیں، اور انہوں نے بھی وہاں پر بھرپور مہم چلائی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے الیکشن کا رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ بجائے یہ کہ ہم پوری ریلیز کو اور تمام چیزوں کو جو ہے اس کو حصہ بنائیں اپنی گفتگو کا، ہم نے کہا کیوں نہ ہم الیکشن ختم ہو جانے کے بعد جو ہے نا اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں، کیونکہ میڈیا نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی، پاکستان کی میڈیا نے اسپیشلی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید موجودہ گورنمنٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی، کیونکہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی جو گورنمنٹ، ان کی موجودہ گورنمنٹ کیونکہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی ہار جائے گی، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل شاید جو ہے نا وہ دوبارہ کسی ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ الیکشن بنائے گا، اور اس کا تاثر، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جناب کہ اگر اس الیکشن کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی اور رزلٹ میں کوئی تبدیلی ہوئی تو یقیناً کوئی دھاندلی ہوگی اور کسی غیبی ہاتھ کا اس میں ہاتھ ہوگا۔ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں 3 اہم شخصیات کو مدعو کیا ہے، اور اس خاص مسئلے کے اوپر اور اس خاص الیکشن کو کور کرنے کے حوالے سے، رزلٹس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس میں میرے پاس سر فہرست جناب عارف الحق عارف صاحب موجود ہیں، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، جنگ گروپ سے 50 سال سے زیادہ طویل عرصے سے ان کا جو ہے وہ جنگ گروپ کے ساتھ وابستگی رہی ہے، اور وہ جناب پاکستان کے بہت بڑے طول و عریض کے اندر بڑے بڑے الیکشنز کو انہوں نے کور کیا ہے۔ بلکہ جنگ گروپ کے حوالے سے میں ایک بات جانتا ہوں کہ ابھی تو نہیں، لیکن 70s کی دہائیز میں اور 80 کی دہائیز میں جنگ گروپ وہ واحد گروپ ہوتا تھا جو الیکشنز کے اوپر میڈیا کے طور پر بڑا انفلوئنس کرتا تھا، اس کی خبروں کے نتیجے میں بڑے بڑے جو تودے تھے وہ گر جاتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ ہار جاتے تھے اور کچھ لوگ جیت بھی جاتے تھے۔ تو عارف الحق صاحب سے اس حوالے سے بھی ضرور سوالات کریں گے۔ میرے دوسرے مہمان جناب رفیق خواجہ صاحب ہیں، جو کہ کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کو بھی رن کرتے ہیں، جو کشمیری یہاں پر آتے ہیں امیگرنٹ ہو کر یا کسی حوالے سے، تو یہ سوسائٹی ان کی بہت مدد کرتی ہے، لیکن وہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بھی کافی پروگرام یہاں پر ارینج کرتے ہیں، اور میں ان کو اکثر بڑے بڑے کشمیر کی ریلیز اور پروگرام کے حوالے سے دیکھتا ہوں، اور جب بھی یہاں پر کوئی ریلیز نکل رہی ہوتی ہیں اس کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں دوسرے مہمان بھی جناب ادریس راجہ صاحب، یہ بھی کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں اور کشمیر ویلفیئر سوسائٹی سے یہ بھی وابستہ ہیں، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہاں پر کشمیر کے لوگوں کی آواز ہیں، اور اس کی آزادی کے لیے جو جدوجہد کینیڈا کے اندر ہو رہی ہے اس کے یہ روح رواں ہیں۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں ٹائم دیا اور اس اہم موقع کے اوپر، اس اہم ایونٹس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ٹائم نکالا۔ ایک بہت بہت شکریہ جناب تینوں حضرات کا۔ تو اگر آپ دونوں کی اجازت ہو میں عارف الحق صاحب سے اسٹارٹ لے لیتا ہوں، بزرگ بھی ہیں ہمارے اور سینئر صحافی بھی ہیں، اور ایک طویل عرصہ انہوں نے جو ہے وہ جرنلزم کا گزارا ہے اور بڑے بڑے الیکشنز بھی دیکھیں۔ تو عارف الحق صاحب، پہلے تو میں ایک عمومی تاثر جو میڈیا کریٹ کرنا چاہتا تھا پورے ملک کے اندر، اس نے کسی حد تک کریٹ بھی کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر بات غلط فہمیاں بھی پھیلتی ہیں۔ نمبر 1 کہ پی ٹی آئی الیکشن نہیں جیت رہی، اور کوئی دوسری 2 جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن جیت سکتی ہیں، تو ایسا کیوں اس نے تاثر دینے کی کوشش کی؟ کیا یہ ممکنات میں تھا کہ فیڈرل کی گورنمنٹ کسی اور کی ہو اور کشمیر میں کسی اور کی گورنمنٹ آ جائے؟ کیا ایسا پہلے تاریخ میں ہوا ہے؟ تو پلیز اس حوالے سے تھوڑی سی ہماری معلومات میں اضافہ کریے، ہماری ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ کیجیے۔ عارف جہانگیر صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے دعوت دی اس پروگرام میں۔
تو سب سے پہلے جو آپ نے بہت ہی سب سے بڑا ہیوی لوڈڈ کوشچن کیا ہے، تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ جس زمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے 50 سال سے زیادہ عرصہ جنگ میں اور پھر 17 سال جیو میں گزارے ہیں، تو وہ مطلب میں پہلے جنگ کی بات کرتا ہوں کہ جو 35 سال میں نے گزارے ہیں، اس زمانے میں صحافیوں میں اس طرح کی پولرائزیشن نہیں تھی، مطلب ایسی گروپ بندی نہیں تھی. وہ صحافی بالکل غیر جانبدار ہوتے تھے اور وہ اسی طریقے سے الیکشن بھی کور کرتے تھے اور تجزیے بھی ویسے ہی کرتے تھے. اب جب سے یہ ٹی وی چینلز آئے ہیں اور ان کا جمعہ بازار لگا ہے اور اس میں جو اینکر پرسنز کی ایک مخلوق پیدا ہوئی ہے، انہوں نے اپنی سائڈیں لے لی ہیں، پارٹیوں کا انتخاب کر لیا ہے. کوئی نون لیگ کا صحافی ہے، تو کوئی پی ٹی آئی کا صحافی ہے، کوئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. تو اس طریقے سے وہ مین اسٹریم میں اس طرح کی تقسیم ایک واضح طور پر ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تاثر پیدا کیا تھا، یہ اصل میں ان دو پارٹیوں کے لوگوں نے کیا تھا جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. وہ جو مین اسٹریم میں وہ لوگ ہیں وہ، لیکن جو عام جن کو ہم کہہ سکتے ہیں غیر جانبدار صحافی، یا آج کل ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ مین اسٹریم سے ہٹ گئی ہے اور وہ انہوں نے سوشل میڈیا پر، جس کو یوٹیوبر کہتے ہیں، انہوں نے اپنے چینل بنا لیا ہے. تو وہ اس میں بھی پارٹی بازی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل غیر جانبداری سے کام کرتے ہیں. تو وہ ان صحافیوں نے یا ان اینکر پرسنز نے یا ان یوٹیوبرز نے ایسا تاثر نہیں پیدا کیا. ان کے جائزے ان کے تقریباً ملتے جلتے تھے، جو نتیجہ آیا ہے اس کے قریب تر تھے. لیکن جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے یہ ضرور تاثر دینے کی کوشش کی، اور یہ تاثر ایک لحاظ سے کچھ ٹھیک بنتا بھی تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ وہاں گئی اور بلاول صاحب سب سے پہلے گئے اور انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے اور بڑے امپریسو جلسے تھے. اس سے بھی ایک تاثر پیدا ہوا کہ ایسا ہوگا. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد یعنی پی ٹی آئی کے عمران خان اس کے بعد گئے ہیں. تو اس سے ایسا ہی ہوتا ہے عموماً کہ جو پہلا تاثر ہوتا ہے وہ آخر والا جا کر اس کو کوئی ختم کرتا ہے یا اس کو مارجنائز کر دیتا ہے، اس کو برابر کر دیتا ہے. تو عمران خان کے جو جلسے بعد میں ہوئے، تو انہوں نے مطلب ان کو وہ تاثر جو پہلے ایک پیدا ہو گیا تھا لوگوں میں، وہ تھوڑا سا کم ہوا. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک عام تاثر بالکل صحیح ہے کہ جو حکومت مرکز میں ہوتی ہے، اس کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہی اسی حکومت کی پارٹی وہاں جیتتی ہے. یہ 2011 کے بعد سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا. تو اس کے بعد سے بالکل اسی طریقے سے یہ ایک عمل ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ نے بڑے بڑے اداروں میں ٹریڈ یونینز دیکھی ہوں گی جو سی بی اے بنتی ہیں، تو وہ بڑے اپنے مفاد کو بھی دیکھتی ہیں کہ جہاں سے جو یونین زیادہ سے زیادہ فائدہ ان کو پہنچا سکتی ہو وہ اسی کو ووٹ دیتی ہے. اب چونکہ فنڈز ملتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، اس لیے لوگوں کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اسی کی حکومت بنائی جائے. اور لوگ بھی بڑے سیانے ہیں، باشعور ہیں، شعور رکھتے ہیں، اور اسی لحاظ سے اپنے ووٹوں کا حساب کتاب کر لیتے ہیں اور اسی پارٹی کو اقتدار میں لے آتے ہیں. رفیق خواجہ صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری لوکل پارٹیز بھی جو ہے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، جس کے اندر مسلم کانفرنس ہے، آزاد کشمیر پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی آزاد کشمیر ہے، اور بہت ساری اس طرح کی پارٹی ہیں. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن جو ہے آہستہ آہستہ جو پاکستان کی مین اسٹریم نیشنل پارٹیز ہیں ان کا تسلط بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو پارٹیز ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں. بلکہ اس دفعہ تو مسلم کانفرنس نے صرف ایک سیٹ لی ہے اور آزاد جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے ایک سیٹ لی ہے، جماعت اسلامی تو کوئی سیٹ نہیں لے سکی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے مین اسٹریم پالیٹک کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا یہ تناظر لیا جائے اس کا؟ بہت شکریہ عارف صاحب کہ آپ نے ایک بہت اہم موضوع پہ آج کا پروگرام رکھا. عارف بھائی، وہ بات اس طرح ہے کہ پہلے جو تھی وہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ مسلم کانفرنس تھی، لبریشن لیگ تھی،
اور لبریشن لیگ جو تھی اس کے سربراہ تھے کے ایچ خورشید، بڑے جینون قسم کے لیڈر جنہوں نے قائد اعظم صاحب کے ساتھ بھی جو ہے کام کیا. تو وہ بیسیکلی ان کا جو مشن تھا وہ آزادی کشمیر کے لیے وہ کام کر رہے تھے. تو آزاد کشمیر بیسیکلی جو تھا وہ آزادی کا بیس کیمپ تھا، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے کام کیا جائے. اسی جو ہے وہ بنا پہ قائد اعظم نے بھی اس وقت جو مسلم لیگ مسلم کانفرنس تھی اسی کو انہوں نے مسلم لیگ کا درجہ دیا تھا، اور انہوں نے مسلم لیگ کو وہاں پہ کوئی اس کی شاخ یا اس طرح کی کوئی جماعت نہیں بنائی تھی، کیونکہ مین مقصد جو آزاد کشمیر کا تھا وہ صرف یہ تھا کہ وہ ایز اے بیس کیمپ کے طور پہ وہاں سے کام ہوگا، اور وہاں کی جو لوکل جماعت تھی وہ مسلم کانفرنس تھی، اور اسی پلیٹ فارم سے وہاں کام ہونا تھا. لیکن بعد میں جو ہے وہ کیونکہ پیپل پارٹی جب مرد وجود میں آئی تو انہوں نے اپنی وہ وہاں شاخ لے کے گئے. پھر پہلے تو نہیں تھا لیکن بعد میں مسلم جو لیگ ہے انہوں نے بھی جو ہے نا متبادل وہاں پہ جو ہے چند سال پہلے ایک اپنی جو ہے جماعت کی وہاں جو ہے نا بنیاد رکھی، کہ جس کے سبب جو ہے وہ وہاں کی جو لوکل جماعتیں تھی جو اصل انہوں نے کام کرنا تھا وہ کام وہاں رک گیا. اور بیسیکلی آپ اگر دیکھیں تو آزاد کشمیر میں جس طرح پاکستان کے جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جا کے وہاں پہ جو ہے نا وہ ہلا گلا کمپین یا اس طرح کر رہے ہیں، اس کا بڑا براہ راست تاریخ آزادی کشمیر پہ جو ہے نا وہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ ابھی یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے کشمیری جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ جب شہید ہوتے ہیں تو ان کا خلوص دیکھیں کہ وہ جب دفن ہوتے ہیں وہ پاکستانی جھنڈے میں دفن ہوتے ہیں. اس طرح کی کمٹمنٹ ہے کشمیریوں کی. اسی تناظر میں بیسکلی میں جو ہماری مین سٹریم پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ کشمیر کے اندر جو ہمارا ابھی تک بڑا ایک مین مسئلہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہے وہ بھارت کی زیر تسلط ظلم بربریت کا شکار ہیں، اور لاکھوں لوگوں نے وہاں اپنی جانیں قربان کی، اور وہاں پہ جو صورتحال ہے 5 اگست سے 2 سال سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طرح لاک ڈاؤن ہوا، کس طرح وہاں ظلم و زیادتی ہوئی. تو ان لوگوں کو بیسیکلی کام کرنا چاہیے تھا کہ وہ وہاں کی لوکل جو جماعتیں تھی انہیں کے ساتھ انہیں پر ٹرسٹ کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. لیکن چونکہ یہ سارے بیسیکلی اپنے اپنے جو ہے نا وہ سیاسی ایجنڈے کے پیش نظر اور اپنی مسجد بنانے کے چکر میں بیسیکلی یہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو میں ذرا جاتا ہوں ہمارے جو ہے وہ ادریس راجہ صاحب کے پاس. ادریس راجہ صاحب، یہ بڑی اہم پہلو کی طرف رفیق صاحب نے توجہ دلائی کہ وہاں کی لوکل پارٹیز جو ہیں وہ کیونکہ وہ بیس کیمپ تھا ایک، اور جہاں پر آزادی کی ایک جدوجہد چل رہی تھی، اور اس دفعہ جو ہے وہاں پر جو کمپین چلی ہے اور اس کمپین کے نتیجے میں وہاں پر زیادہ تر گفتگو اور جس طریقے سے بڑا اس کے اوپر کرٹیسائز ہوا ہے پاکستان میڈیا کے اندر بھی کہ وہ جس طریقے کی گفتگو اور لینگویج اور جو طریقہ کار وہاں پر اختیار کیے گئے ہیں اس کے اوپر کافی ہوا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا واقعتاً ایسا یہ چینج جو ہے وہ کیونکہ انڈیا نے جو ہے وہ دوسری سائڈ کے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے آفٹر انہوں نے 370 جو ان کا ریزولوشن ہے وہ ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر کی وہ حیثیت جو پہلے تھی وہ ختم کر دی ہے، تو کیا پاکستان کے اندر بھی جو ہے اب جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں کیا ان کے اندر بھی یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ ہمیں بھی بس پاکستان کا حصہ بن جانا چاہیے؟ شاید یہ وجہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پالیٹکس ڈسکس ہوئی ہے جو پاکستان کے اندر ڈسکس ہوتی ہے. جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. سیکنڈلی آپ کا شکریہ کہ آپ نے کشمیریوں کے بارے میں اتنا جو ہے وہ درد رکھا کہ آپ نے یہ اسپیشل پروگرام ارینج کیا. جہاں تک الیکشن کا ایک بات ہے تو آپ نے یہ بہت اچھا کویشچن کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اس الیکشن کو آزاد کشمیر ٹو پاکستان بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اس سے جو بڑا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوتا ہے تو وہاں کرفیو کا سماں ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے جی کہ وہ بے شمار فوجی تعینات کر کے
तकरीबन जो टर्न आउट होता है वो 2 से 3% होता है। एक तरह के वो जबरी इलेक्शन, जबरी माहौल में लोगों को जो है ना वो ज़बरदस्ती का जो है ना वो जमहूरियत दिखाई जाती है। इसमें अगरचे कुछ बातें थी, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी अच्छा है कि पूरे इंटरनेशनली एक मैसेज गया है कि लोगों ने बिल्कुल आज़ादाना, वहाँ वो लीडर्स भी गए हैं, लोगों ने वो सारी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की है, बिल्कुल वो डेमोक्रेटिक अंदाज में लोगों ने जलसे जुलूस किए हैं, कि जो एक बड़ा डिफरेंस जो है वो इंटरनेशनली मैसेज गया है कि आप आज़ाद कश्मीर देखें कि वो लोग जो है वो कितने खुली तरह से जो है वो ओपनली जो है वो सारा अपना वो एक राइट ऑफ वोट जो है वो इस्तेमाल करें। वेयर के मकबूजा कश्मीर में वो सिचुएशन टोटली जो है वो अपोजिट है, कि जिसकी ज़रूरत थी कि इंटरनेशनली ये मैसेज जाए कि आप डिफरेंस ये देखें कि यहाँ के लोग जो हैं वो आज़ाद हैं, खुश हैं, जो है वो अपने आज़ादी से जो अपना इज़हार राय करें। वेयर के मकबूजा कश्मीर में वो सारा जबर का माहौल है, कि जो एक अच्छा मैसेज गया इस इलेक्शन से। तो बाकी ये है कि जो लाइटर नोट है वो ये है कि वो कह रहे थे, एक साहब जो एक स्कॉलर थे वो कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है इससे वाकई पता चला है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कि जो कुछ माहौल जो था वो पाकिस्तान में था वो अब सारा कश्मीर में आ गया है। वही जमातें, वही जो है वो नारेबाजियाँ। पहले ये है कि वो मीडिया इतना नहीं था या इसको इतनी कवरेज ही कोई नहीं देता था, तो फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि मीडिया ने ओपनली और बड़ा वाइडली इसको कवर किया है, तो जो कि एक अच्छी बात है, इसलिए कि लोगों की चॉइस है कि वो क्या चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, आज़ाद चाहते हैं, या वट एवर देयर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। उसका ये है कि इस इलेक्शन में कुछ कवायतें थी, एक जो रवायती सियासत है कि जो एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक मतलब जो एलिट है उन्होंने एक ट्रेंड बना लिया है, तो ज़ातियात पर आ जाना है और एक दूसरे को नीचा दिखाना है, वो था कुछ उसके कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़ी अच्छी तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में वहाँ इलेक्शन हुए हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में सिर्फ एक वाक़या हुआ है, तो अदरवाइज बाकी जितने भी आप देखें एटलीस्ट ये है कि इंटरनेशनली एक अच्छा मैसेज गया, कि जिसको मैं फिर भी इसको पॉजिटिव समझता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ जरा आरिफ साहब बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है इदरीस राया साहब ने, सर बड़ा अहम सवाल उठाया है। इन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, ये जो लोगों का जोशो खरोश नजर आता था, वो इस बात की अक्कासी करता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहते हैं। अच्छा, इससे आगे बढ़कर इमरान खान साहब ने इस दफ़ा इलेक्शन के ऊपर काफ़ी उन पर तनकीद भी हो रही है, इस हवाले से उन्होंने एक भरपूर तरीके से ऑफर की है और उन्होंने कहा है कि जी हम जो है आपको यहाँ पर जो है आपको ये मौका देंगे कि आप तय करें कि आपने पाकिस्तान के साथ रहना है या जो है आज़ाद रहना है। एक मतलब ये कहीं पर इससे पहले किसी जगह भी ये ट्रेंड गुफ्तगू नहीं हुई थी, ये पहली दफ़ा मतलब किसी लीडर ने इस तरह से गुफ्तगू की है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इमरान खान का क्योंकि एक रिवायती सियासतदान नहीं है और ना वो रिवायती तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन भी उस तरीके से लेते हैं कि हरफ बहरुफ वो बात करें जो कि सब लोग करते हैं। वो एक बड़ा आउट ऑफ टर्न जाके एक नई बात कर देते हैं और बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है इसके ऊपर। कैसे देख रहे हैं आप इस ऐलान को उनके? कि वो ये ऐलान जो है ये इससे पहले के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये देखिए पाकिस्तान में एक ट्रेंड ये था कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में शामिल, कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होंगे, इसीलिए सरदार अब्दुल कयूम खान ने पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया था। तो एक ट्रेंड, लेकिन आम जो कश्मीरी देखिए, कश्मीरी जो है एक आज़ाद कश्मीर में है, एक वादी कश्मीर में है, फिर लद्दाख में है, दूसरे कई कंपोनेंट है, जम्मू में है। तो वहाँ जो एक सबका कंसेंसस ये नहीं है कि ये इंडिया में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, लेकिन उसमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कहते हैं कि हमें ये मौका दिया जाए और दोनों ममालिक जो हैं वो आज़ादी से हमें राय दही का मौका दें और उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे। कश्मीरी एक फरीक है, हम फैसला करेंगे कि हम इंडिया में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या हम खुद मुख्तार या अलग रहना चाहते हैं। तो ये इमरान खान ने पहली दफ़ा ये बात की है कि हम जो है वो आपको आज़ादी के साथ ये मौका देंगे कि आप हमारे साथ शामिल हों तो भी दुरुस्त है, आप इंडिया के साथ तो वादी कश्मीर वाले जाना नहीं चाहते, वहाँ तो मेरा ख्याल है इतना जुल्म और ज्यादती के बाद,
لیکن یہ ایک آزاد موقع دیں گے کہ جو فیصلہ آپ کریں گے جو یقیناً پاکستان کے ساتھ ہی شامل ہونے کا ہوگا. لیکن یہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے. پہلے ہمارے جو لیڈرز تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے, وہ صرف ڈائریکٹ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور یہ حصہ بنے گا, کشمیر میں شامل ہوں گے. لیکن یہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے کشمیریوں میں اس کو جو میں نے جہاں تک دیکھا ہے تو وہ اس میں اس کو سراہا ہے. کوئی تنقید بھی آ رہی ہے لیکن اس کو انہوں نے استحسان یعنی تحسین کی نظر سے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ ایک موقع دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا اچھا اثر پڑا ہے. میرا اپنی ذاتی رائے یہ. میں ذرا رفیق صاحب کی طرف جاتا ہوں. رفیق صاحب یہ آپ مطلب دیکھ رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے کشمیر کی جد و جہد کا سلسلہ, مطلب اس سے پہلے جو بھی حکمران وہاں آتے رہے, بلکہ ایون وہ حکمران بھی جو کہ مسلم کانفرنس سے جیت رہے ہوں یا دوسرے جگہ, انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی. یہ تو آل آف اے سڈن عمران خان نے ایک ایسی بات کی ہے جو کہ کشمیری کہتے ہیں, مطلب خاص طور پہ جو کشمیری, خاص طور پہ جو تحریک یاسین ملک صاحب کی یا دوسرے جو لوگ وہاں پر تحریک چلا رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں نا کہ انہیں سیلف ڈٹرمنیشن کا یہ ارادہ ملنا چاہیے اور پھر ہم طے کریں گے کہ ہمیں کس کے ساتھ جانا ہے. تو آپ عمران خان کے اس وعدے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عارف بھائی بات یہ ہے کہ جو عمران صاحب نے بات کی, دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں یہی بات ہے, ٹھیک ہے, کوئی انہوں نے نئی بات نہیں کی اور اس سے پہلے باقی لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے اور اس کے لیے ان کو جدوجہد کرنی چاہیے. یونائٹڈ نیشن نے بھی یہی, وہاں بھی یہ ہے نا کہ کشمیریوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لوگ اپنے جنازے پاکستانی جھنڈے میں دفن کرتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے, ان کی سوچ پہ ہے. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کشمیر جو اس وقت 80% حصہ جو جس پہ انڈیا قابض ہے, جہاں جو بربریت اور ظلم کی دستانیں وہ رقم کر رہا ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. یہ بات تو بعد میں ہوگی نا. سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ وہاں پہ جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس کے لیے انٹرنیشنل سطح پہ, سفارتی سطح پہ کام ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کشمیر کے سارے لوگوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, جیسے یونائٹڈ نیشن نے ایک ان کے ساتھ پرامج کیا ہوا ہے, تو اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے انہوں نے کیا جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ آنا ہے. یہ بات تو کلیئر ہے کہ ویلی کے لوگ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اتنی جو ہزاروں لاکھوں کے حساب سے وہ اپنی جانیں کیوں وہ قربان کر رہے ہیں. تو لیکن یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر الگ رہنا ہے یا انہوں نے پاکستان پہ رہنا ہے. اس میں نہ تو پاکستان کے کسی بھی, پاکستان نے ہماری سیاسی سفارتی سطح پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ مدد کرنی ہے. یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے. وہ اگر کوئی پاکستان کا لیڈر ہو یا انڈیا کا کوئی لیڈر کہے کہ ہم ان پہ اپنی جو ہے نا وہ رائے مسلط کرتے, یہی تو ڈسپیوٹ چلا آ رہا ہے. اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر یہ سارا ایریا جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. اور جب یہ پوری ریاست جس میں جموں, لداخ, ویلی اور یہ آزاد کشمیر کا حصہ, یہ سارا جب اس کو آزادانہ طور پر لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, پہلی بات یہ ہوگی. اور اس کے بعد لوگوں نے یہ چوز کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا, میں ذرا تیزی کے ساتھ اس میں جو عمران صاحب کوئی آپشن دیں یا کوئی دوسرا لیڈر دے وہ اہمیت نہیں رکھتا, کیونکہ فیصلہ تو اینڈ پہ کشمیریوں نے کرنا. میں آپ کا پوائنٹ آ گیا رفیق صاحب. میں ذرا ادریس صاحب, راجہ صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں. ادریس, راجہ صاحب, تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے اندر, یو این او کے اندر, ہر جگہ پر عمران خان جس طریقے سے بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے, اور انہوں نے جس طریقے سے مودی سرکار کو للکارا ہے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ جب تک وہ ریزولوشن واپس نہیں لی جائے گی, کیا نہیں سمجھتے کہ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے کشمیر کی, آزاد جموں کشمیر کے اندر, اور انہوں نے ایک بھرپور طریقے سے الیکشن جیتا ہے اور وہ سنگل ہینڈڈلی اب اپنی وہاں پر جو ہے نا گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ حقیقت ہے. بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جب سے یہ کشمیر کا مسئلہ ہے, بے شمار لیڈرز آئے ہیں, بے شمار گورنمنٹیں آئی ہیں پاکستان میں, بے شمار پارٹیز کی حکومت رہی ہیں, تو سب نے بڑی بڑی تقریریں بھی کی ہیں, بڑے بڑے وعدے بھی کیے ہیں, وہ سب کچھ ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں یا موجودہ معاملات میں کہ جب
भारत ने, जब इंडिया ने क्लियरली या ओपनली कश्मीर को अपने अंदर जम करने का ओपनली ऐलान कर दिया, तो देखना ये था कि उस वक्त कश्मीरियों की सबसे बड़ी सपोर्ट है, जिसकी तरफ वो देखते हैं, वो है पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग। उस वक्त बात यह है कि जो कश्मीरियों की, कुछ कश्मीरियों की एक तो ये है कि जिस तरह से आज़ादी की तहरीकें होती हैं, जिस तरह से जिहादी मूवमेंट्स होती हैं, तो शायद पाकिस्तान भी उसी तरह से जो है वो यकदम जो है वो लड़ाई छेड़ दे, या यकदम ये है कि उनकी मदद करे और फिजिकली उनके लिए कुछ करे। लेकिन सच यही था कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स हैं, या उससे पहले जितने के हालात रहे हैं, गवर्नमेंटों ने खुद ही कर्जे ले लेके अपने ऊपर इतना कुछ बोझ लाद लिया था कि पॉसिबल ही नहीं कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए फिजिकली अमली तौर पर लड़ाई करे। तो सेकंड फिर महाज रहता है जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स, चाहे वो नेशनल हैं, इंटरनेशनल हैं, UNO है, या जो दीगर फोरम है, उसमें सच तो यही है कि 2-3 सालों में इमरान खान ने अपने तौर पर कोशिश की है कि जहाँ भी बात हुई है उसने ओपनली और वाइडली जो है वो कश्मीर की बात की है। कश्मीरियों ने इस चीज़ को महसूस किया है और इसी के रेस्पॉन्स में, कोई माने या ना माने, सच ये है कि उसकी आवाज़ के रेस्पॉन्स में जो आवाम होती है, आवाम किसी की रिश्तेदार नहीं। और ख़ास कर ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान से सियासतदान जाके अपने आप को वहाँ कश्मीर में पेश कर रहे हैं, मुस्लिम लीग की ऑलरेडी वहाँ गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की पहले 2 दफ़ा गवर्नमेंट रही है, तो वहाँ जाके अगर लोगों ने एक थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, तो लाजमी बात है कि लोग उससे इंस्पायर हुए हैं, उसके लीडर की बेशक थोड़ी सी बात से हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट यह कि उन्होंने कुछ ना कुछ रिलीफ महसूस किया है। और बात भी सच है कि UNO में अगर ओपनली किसी ने बात की है तो इमरान खान ने की है। आज तक जहाँ भी बात होती है तो ये वाहिद लीडर है कि जो मोदी को टेररिस्ट के तौर पर पेश करता है, जो उनकी एक, समझ लें जी कि जो उनकी जमात की जो एक नजरिया है, उसको जो है नो हिटलर के नजरिए के साथ लिंक करके हर फोरम पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पेश किया है और उसके असरात भी हुए हैं, थोड़े हुए हैं, लेकिन कश्मीरियों ने उसको महसूस किया है। और शायद उसी का रिटर्न है कि लोगों ने एक थर्ड पार्टी को ऑप्शन दिया है। ये सच है कि लोगों की तवक्कुआत पहले से बढ़ गई हैं। चलिए मैं एक छोटा सा वक्फा लेता हूं, फिर आता हूं। इदरीस साहब, मैं इस बात को आपसे फिर दोबारा से आपसे गुफ्तगू शुरू करूंगा। मैं एक छोटा सा वक्फा लेता हूं। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जो है इदरीस साहब जो बात कर रहे थे उनसे मुकम्मल भी करवाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्शन ओरिजिनली हुआ है और कितनी सीटें ली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और PTI ने, और वहाँ पर जो है वो किस किस्म का माहौल अब होगा आने वाले वक्तों के अंदर, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक तारीख रखते हैं अपने दिल के अंदर मुख्तलिफ इलेक्शंस की। और रफ़ीक साहब मौजूद हैं। रफ़ीक साहब, आई नो हिम long time that he is a great activist of Kashmir in this part of the world, and as well as Idris Raja साहब। तो आइए एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर वक्फे के बाद वापस आते हैं। Is there a road to hope? If there is, we would walk that road for as long as is needed. And that hope is education. Imagine walking 6 hours every day, 36 hours a week, 144 hours a month to school. Education works for Hamza because it gives him hope for change. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102.
تو ناظرین وقفے کے بعد ہم جیسے کہ ادریس راجہ صاحب سے گفتگو کر رہے تھے تو میں ادریس راجہ صاحب کی طرف دوبارہ جاتا ہوں تو کیونکہ وہ بڑا اہم ایک موضوع تھا جس کو انہوں نے مکمل کرنا تھا. میں نے کہا تھا ادریس راجہ صاحب آپ نے کہا کہ جی کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے بھرپور انداز سے ہر فورم کے اوپر, لیکن یہ ایک تو تاثر یہ آپ کا ہے, لیکن میں تو دیکھتا ہوں چاہے وہ ضیاء الحق صاحب ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, یا کوئی بھی ہمارا پچھلا لیڈر ہو, اور یا زرداری صاحب ہوں, یا کوئی بھی لیڈر, وہ ہمیشہ ہی کیونکہ ایک ہماری نیشنل لائنز ہیں نا کشمیر کے حوالے سے, یہ تمام لوگ جو ہیں اس لائنز کے اوپر کو تو کبھی کراس نہیں کرتے, وہ رہتے ہیں اس لائن کے اوپر اور وہ تو بات کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ عمران خان صاحب جس وقت جو لائن لے رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ لائن ہے پچھلے والوں سے؟ آئی تھنک تھوڑا سا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاید آپ محسوس کریں یا نہ, لیکن سم ہاؤ تھوڑی سی ہپوکریسی تھی. ایک طرف کشمیریوں کو لولی پاپ دیا جاتا تھا کہ جی کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور عین اسی وقت دوسری طرف یہی ہوتا تھا کہ جی کہ وہ بھارت کے ساتھ بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سفارتی تعلقات چلتے رہیں, بلکہ ان کو امپروو کیا جائے, بڑھایا جائے, چاہے وہ بزنس کی صورت میں ہے یا پرسنل ریلیشن کی صورت میں ہے. ویئر ایز کہ ابھی وہ تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے. ہمارے یہ نہیں کنسرن کہ ہم کسی خاص پارٹی کو یا گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کریں یا سمجھیں جی کہ وہ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے, آج کا جو فیکٹ ہے, حقیقت ہے, وہ یہ ہے کہ کشمیریوں نے ایک تھرڈ پارٹی کو چوز کیا ہے, ان کو آپشن دیا ہے, ان کو مینڈیٹ دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی یہ بھی سچ ہے کہ توقعات پاکستان سے پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں. پاکستان گورنمنٹ کو بھی پہلے سے بڑھ کے, اب یہ نہیں کہ وہ صرف ان کو نالیوں کے لیے یا گلیوں کے لیے وہ پیسے دے دیں تو وہ سمجھیں کہ جی کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کے اب جو ہے وہ کشمیریوں کی توقعات ہیں ادھر سے بھی اور مقبوضہ کشمیر سے بھی. تو وہ پھر یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو پہلے سے بڑھ کے ان کشمیریوں کی ان توقعات کو جو ہے وہ مطلب وہ سمجھنا بھی پڑے گا اور اس پر پورا اترنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, یہی ہوگا کہ میں عارف صاحب سے لے لیتا ہوں بات, کیونکہ بڑی اہم بات, دیکھیں سوال بڑا اہم آیا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں, لیکن طارف صاحب جو ہے کہ تاریخ رکھتے ہیں, انہوں نے مختلف ادوار کے اندر مختلف صدور اور وزیر اعظموں کے خطابات سنے ہیں, یو این اے کی شاید کشمیری معاملات کے اوپر خود ہی ایک کشمیری ہیں, اور چھوٹی عمر میں کشمیر سے نکل کر انہوں نے کراچی کا سفر کیا اور اپنے آپ کو بلڈ کر کے وہاں پر پڑھائی بھی کی ہے. ان کی ایک تاریخ ہے, اس کے اوپر میں نے ایک سیپریٹ پروگرام اپنے کمیونٹی ٹاک میں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ان کی اتنی زبردست تاریخ ہے اس کے حوالے سے میں سوال کرنا ہے. لیکن یہاں پر عارف الحق صاحب مجھے یہ بتائیے, جو سوال میں نے پوچھا ہے کہ کیا ہمارے جو حکمران ماضی کے حکمران ہیں, کیا وہ کشمیر کے حوالے سے اتنی زبردست طریقے سے بات نہیں کرتے تھے؟ ادریس راجہ صاحب کا خیال ہے کہ کچھ ہیپوکریسی تھی دیر, but Imran Khan come out from that hypocrisy and very straightforwardly run the campaign for the election for the Kashmir. جی عارف صاحب, بالکل خواجہ صاحب نے بلکہ راجہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے میں ان سے متفق ہوں, اور ان سے بلکہ 2 قدم اور آگے کہوں گا کہ جہاں تک ان دو جو زیادہ عرصے تک اقتدار میں 2 پارٹیاں رہی ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, نواز شریف بھی وزیر اعظم رہے 3 دفعہ, تو میں بالکل یہ کہوں گا ریکارڈ پر ہے یہ کہ کشمیری ہونے کے باوجود وہ کشمیری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور وہ بھی مریم نے بھی وہاں جا کر کہا کہ میں کشمیری ہوں اور کشمیری کی بیٹی ہوں, لیکن انہوں نے اس طریقے سے کام نہیں کیا کشمیر کے لیے جس طریقے سے عمران خان نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں, اور انہوں نے وہاں جو تقریر کی, میں وہاں خاص طور پر اس میں گیا تھا اس مظاہرے میں شرکت کرنے کے لیے, میں کیلیفورنیا سے وہاں گیا تھا, تو اس جو وہ تقریر کی تھی اس کی تو کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کی ہو. اور جبکہ یہ دونوں حکمران جو پہلے زرداری کی آپ نے بات کی, آصف علی زرداری صدر رہے ہیں اور ان کے وزراء اعظم بھی رہے ہیں دوسرے, تو اسی طریقے سے ان دونوں نے, بے نظیر بھٹو صاحب نے تو بورڈ ہٹوا دیے تھے وہاں جب وہ راجیو آئے تھے, اس طریقے سے نواز شریف صاحب نے
جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پر اس طرح کھل کر کبھی بات نہیں کی انہوں نے. تو یہ عمران خان نے جو ہے اس کشمیر کے مسئلے کشمیریوں کے اس طریقے سے تو دل جیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ بیانیہ جو وہاں نہیں بکا مریم نواز کا جو فوج کے خلاف تھا, وہاں دیکھیے آزاد کشمیر کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی فوجی نہ ہو اور جہاں سے فوج نے کوئی قربانیاں نہ دی ہوں. تو وہاں انہوں نے جو یہ بیانیہ وہاں لے کے چلی ہیں, میرا خیال ہے اس کا نقصان ہوا مسلم لیگ نواز کو, حالانکہ انہوں نے ووٹ زیادہ لیے ہیں اور سیٹیں کم لی ہیں. اور پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ان کے مقابلے میں زیادہ اچھی رہی کہ انہوں نے ووٹ کم لیے اور سیٹیں زیادہ لے لی ہیں. تو اس کا اثر پڑا ہے. اور جو پیپلز پارٹی کو توقع سے زیادہ نشستیں ملی ہیں وہ اسی کی وجہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے کشمیر کے بارے میں وہ وہاں اس کو قبولیت حاصل ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے یہ سفیر جو کشمیریوں کے بنے ہیں یہ, تو انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا. حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اور بہت سارے اقدامات ہیں, سفارتی محاذ پر کام کرنا ابھی باقی ہے, اور بھی کچھ اقدامات کر سکتے تھے. لیکن یہ کہ اب تک جو جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ صحیح لائن پر چل رہے ہیں اور کشمیریوں نے اس کو شرف قبولیت بخشا ہے, اسی لیے ووٹ زیادہ ملے ہیں ان کو. اچھا, میں رفیق صاحب کی طرف آتا ہوں. رفیق خواجہ صاحب, دیکھیں آپ بڑی اہم ترین گفتگو ہے اور اس وقت آپ کے سامنے آپ نے جو بات کی, ہمارے دونوں نمائندوں نے یہ بات کی کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمی بیشی پچھلے حکمرانوں میں, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود نواز شریف صاحب جو کہ خود کشمیری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مریم نے ابھی کہا بھی یہ دعویٰ, لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اینٹی آرمی یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک ایجنڈا اور یا بیانیہ لے کر مسلم لیگ چلی ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے؟ کیونکہ کشمیر کے اندر تو افورڈ نہیں کر سکتے نا ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی آرمی کوئی بیانیہ. دیکھیں جو ہے وہ پاکستانی جو آرمی ہے وہ ایک جسم کا حصہ سمجھتا ہوں. تو اس بیانی کی طرف سے میں نہیں جاؤں گا, لیکن میرے یہ دونوں بڑے محترم صاحبان نے جس طرح بات کی ہے, میں ان سے تھوڑا سا بڑا مدوانہ اختلاف کروں گا. پاکستان کی پوری عوام جتنی ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ بڑے خلوص کے ساتھ کھڑی رہی ہے, اور جتنے حکمرانی سے پہلے گزرے ہیں ان سب کی خواہش رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو. لیکن اس میں کہ بہت سی انٹرنیشنل طاقتیں انوالو ہیں اور وہ اتنا ایزی طریقے سے وہ اس مسئلے کو حل نہیں ہونا دینا چاہتے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو دونوں کنٹری کے درمیان بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو عمران صاحب نے تقریر ضرور کی, میں اس تقریر کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن ایک بات میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 73 ایئر میں کبھی بھارت کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کو اپنا حصہ بنائے. وہ بھی انہی کے دور میں ہوا ہے, جڑا بہت انفارچونیٹ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دوسری بات میں آتا ہوں الیکشن کی طرف. تو الیکشن میں جو سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے, چاہے وہ مسلم یونین ہو, پیپلز پارٹی ہو یا ابھی تحریک انصاف ہے, وہاں ہے 12 سیٹیں. تو یہ 12 سیٹیں آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ جو بھی برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے وہاں پہ یہ 10 سیٹیں وہ گفٹڈ لے لیتے ہیں, 10 سیٹیں لے کے وہاں سے چلتے ہیں. تو آزاد کشمیر میں پھر وہ ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ جو گورنمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے آئے. 70 کے دہائی میں چونکہ سردار عبدالقیوم صاحب کی گورنمنٹ تھی, ادھر بھٹو کی جب بعد میں 73 میں ہوئی, اس وقت تھوڑے سے مسائل ہوئے. اس کے بعد ایک ٹرینڈ یہی رہا ہے کہ جو گورنمنٹ اسلام آباد میں ہے تو وہی آزاد کشمیر میں ہوتی ہے. اس میں یہ کوئی ایسا یا کوئی فارمولا کوئی بھی جماعت لے کے نہیں آئی کہ ان کے نظریے سے جو ہے کشمیریوں نے ووٹ دیا. وہاں ایک بات تو میں واضح کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں وہاں مینیج ہوتے ہیں, وہاں لوٹا کریسی جس طرح پاکستان میں ہے وہاں پہ ہے. آپ دیکھیں کہ 3-4 منسٹر جو ہے وہ الیکشن سے 10 دن پہلے جو ہے وہ بھاگ کے PTI میں جاتے ہیں. اصول والی بات وہ ان کو کوئی لیتا ہے. آپ یہاں آپ رہتے ہیں امریکہ میں, کینیڈا میں, یہاں کچھ اصول ہوتے ہیں کہ کس پارٹی کے ساتھ اب وابستہ ہے آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں. اور وہاں جو ہے وہ لوٹے چاہے پاکستان میں ہوں یا کشمیر میں ہوں, وہ یہ پورا الیکشن جو ہے وہ پہلے مینیج ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اپنی مرضی کے رزلٹ جو ہے وہ وہاں بیسکلی آ جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جعلی ووٹ ڈالیں, اس کے اور بہت سے طریقے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پیسوں کا بے دریغ استعمال ہوا ہے,
اور جیسے عارف صاحب آپ نے نام لیا, یہ عارف صاحب بھی جانتے ہیں کہ بڑے میں بہت رسپیکٹ کرتا تھا عبدالرشید ترابی صاحب کی, لیکن الیکشن میں جو ہے بڑا مایوس کن جو ہے صورتحال ہوئی کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ایسا رول ادا کیا جو ایک جماعت اسلامی کے کم از کم جو ہے پلیٹ فارم سے اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. تو الیکشن میں کسی نظریے سے کسی جماعت کو کوئی ووٹ نہیں ملا, پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک, وہاں یہ نہیں کہ وہ کشمیر کے لیے انہوں نے بہت کام کر لیا, اس سے دیا ہے کچھ تو الیکشن وہاں مینیج ہوئے. ٹھیک, 10 سیٹیں یہ جو پاکستان کی ہیں, یہ جو جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے اس کو ملتی ہیں, اور یہ بھی بڑی زیادتی ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہے 10 سیٹوں کو بالکل ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ اسی بیس پہ وہاں پہ جو ہے نا وہ دھاندلی ہوتی ہے. یہ دھاندلی سب سے پہلی جو بیس ہے یہ 10 سیٹیں ہیں, تو وہاں پہ کسی کو بھی کسی نظریے پہ ووٹ نہیں. آپ وہاں پہ دیکھیں نا جو الیکشن کمپین ہے, تو انہوں نے صرف اپنی جماعتوں کو پروموٹ کیا ہے, جبکہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس طرح کسی نے بھی وہ بات نہیں کی جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی. میں نہیں, لیکن رفیق صاحب یہاں میں تھوڑا سا آپ سے کنٹرڈکٹ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. میں نے تو مریم اور بلاول نے تو اس طریقے سے بات نہیں کی, لیکن عمران خان نے تو بڑے بھرپور انداز میں بات کی ہے. انہوں نے تو بہت زوردار, میں نے خود ان کی 1-2 تقریریں سنی ہیں, اس کے اندر انہوں نے تو وہاں پر للکارا بھی ہے, کشمیر کے ظلم کے ستم کے اوپر بھی بات کی ہے, بلکہ یاسین ملک صاحب, گیلانی صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے, اپنے الیکشن میں آزادی کے حوالے سے گفتگو کی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ بات نہیں ہوئی؟ نہیں عارف بھائی, جو کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں نا, یہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. آزاد کشمیر کی جتنی سرحد ہے یہ ساری بارڈر لائن پہ جو لوگوں کا کوئی سنگل گھر نہیں ہے جس میں کوئی شہید یا زخمی نہیں ہے. تو کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں نا اس کے لیے ہمیں چند الفاظ جو ہے وہ کافی نہیں ہے. کافی کام کرنا ہے. آپ ایک تقریر کر لیں اور آپ یہ کہیں کہ کشمیریوں کے لیے بہت کام کیا, یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام نے کشمیریوں کا بھرپور ساتھ دیا, اور جس طرح کا کام ہونا چاہیے اس طرح کا نہیں کام ہوا. ادروائز یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے, اور یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اور نہیں رفیق صاحب ہوتی ہے نا اس کے بس میں نہیں ہے. یہ سفارتی جو محاذ ہے وہاں ذرا ڈیفرنٹ لوگوں کی اپروچ. چلے میں ذرا ٹائم میرے پاس شارٹ ہے, میں ادریس صاحب کی طرف تیزی چلا جاتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا میں ٹائم, کیونکہ میرا وقفہ ہے, پھر مجھے عارف علی صاحب سے آخری جو ہے نا ایک بات کرنی ہے. تو ادریس صاحب یہ مطلب جو رایا صاحب, رفیق صاحب جو ہے نا مجھے جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب کے جو پی ٹی آئی جو وعدے کر رہی ہے, یہ جو کچھ کری, ابھی تو انہوں نے کام کرنا شروع بھی نہیں کیا وہاں پر. اس سے پہلے جو حکمران تھے انہوں نے ان کا خیال ہے کہ زیادہ کام کیا ہے وہاں پر. تو وہ کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے کشمیریوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نواز شریف میں, تھوڑا سا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ جس کا جو ہے وہ وہاں کی جو کشمیری جو شہید ہوئے ہیں, جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اس کو بڑا اجاگر کیا ہے ان دونوں پارٹیوں نے. تو آپ ذرا پلیز بتائیں گے مجھے. جی تھینک یو جہانگیری صاحب. اصل میں یہ ہے کہ یہ آپ کا جو کویشچن ہے نا, اس میں کسی کے دل بھی دکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ بھائی صاحب وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے آج تک کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی ایک فکرہ اس کا جواب ہے. وجہ اس کی ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جی کہ کسی کو چیف سیکرٹری لگا دیا, آئی جی لگا دیا, اور چیئرمین اس کو لگایا کہ جی کہ جس کا زیادہ تر جو خرچہ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کس چیز کے پینے پلانے پر تھا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ سارے کچھ مسائل تو ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کشمیریوں کے پاس اگر کوئی آپشن ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. جس کی طرف وہ دیکھتے ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان ہے اور پاکستان کے لوگ ہیں. لوگوں کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے. جب سے یہ تحریک آزادی ہے تو یہ چل ہی پاکستان کے بیس پر چل رہی ہے. آج اگر وہ پاکستان چھوڑ دے تو سچی بات ہے کہ اور فی الحال کم از کم اور کوئی ملک نہیں بیرونی طور پر کہ جو کھل کے کہے کہ 100% پاکستان کو, اس کو کشمیر کاز کو جو ہے وہ اوپنلی جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے. باقی جہاں تک یہ ہے کہ کشمیریوں کی توقعات تو ہیں, وہ تو شروع سے رہی ہیں. یہ فرسٹ سے جو ہے ان کی جو قربانیاں, جو لاکھوں لوگ جو شہید ہوئے ہیں, آج بھی جو پاکستان کے جھنڈے میں جو لپٹ کے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جنازہ ہوتا ہے, یہ سارا کچھ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن سچ یہی ہے کہ دو چیزیں, ایک طرف حکمران ہے اور ایک طرف عوام ہے. جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ جی کہ جس حد تک عوام میں محبت ہے کشمیر کے لیے, پاکستانی عوام ہے, کل بھی تھی, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی.
باقی حکمرانوں کی بات ہے تو حکمران میں نے پہلے کہا تھا نا کہ اگر وہ انڈیویجولی جائیں تو یہ محترم جو ہمارے بزرگ ہیں سینئر ہیں انہوں نے وہ چھوٹے سے لفظوں میں جو ہے نا وہ بیان کر دیا کہ کس نے کیا کیا. تو مجھے بھی پتہ ہے, خواجہ صاحب کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے. تو تاریخ دہرانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم کہیں جی کہ فلاں نے بورڈ اتروائے فلاں نے. بات یہ ہے کہ سب کچھ ہسٹری ہے اور ہسٹری کوئی بندہ بھی ریموو نہیں کر سکتا. صرف یہی ہے کہ وہ توقعات پہلے نہیں پوری ہوئیں تو تب لوگوں نے ایک تیسری پارٹی کو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ آزمانے کے لیے اسے لیکن چوز کیا ہے اور یہ ماننا پڑے گا, ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ اب وہ لوگ کہ جو اس پارٹی کا حصہ ہیں جنہوں نے مینڈیٹ لیا ہے انہوں یہ ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبے کے کشمیر میں نہ تو انڈسٹری ہے نہ ہی کوئی وہ بڑے میگا پروجیکٹس آج تک لگے ہیں کہ جو کس نے لگانے تھے وہ خواجہ صاحب سے پوچھیں. ٹھیک ہے, ابھی تو ظاہر ہے عمران صاحب سے کیا گیلا کریں گے جی کہ انہوں نے کوئی نہیں, لیکن وہ تو الیکشن دیکھیں نا, مسلم لیگ کے جو اس وقت پریمیئر ہیں وہ ہار بھی گئے نا الیکشن, تو لوگوں نے خود ہی بتا دیا کہ جی آپ نے کام نہیں کیا, الیکشن ہار گئے آپ. جی جی بالکل. تو یہ ہے کہ اب لوگوں کی توقعات تو ہیں, اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ اب ان کی بہت ساری توقعات ہیں ترقیاتی حوالے سے, انڈیویجول ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور انٹرنیشنلی کشمیر کاز کے لیے. اور توقع تو ہے. بات یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑی خود وہ بیچارے جو ہے نا وہ 5 پارٹیاں مل کے تو انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی کشمیری یقیناً یہ ہے کہ اس سے توقع رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے زیادہ یہی ہوگا کہ پہلے جو آزمائے ہوئے ہیں تو ان میں ایک اور کا اضافہ ہو جائے گا. چلے میں آخری سوال کروں, ٹائم میں بس شارٹ ہے. میں ذرا عارف الحق صاحب بڑی اہم طریقے سے آپ نے اس گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے. ایک تو بات جو سوال جہاں سے میں نے شروع کرنا ہے, خواجہ صاحب نے جو ہے نا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ اٹھایا تھا کہ جناب جو انڈیا کی اس گورنمنٹ کے اندر, یہ موجودہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر یہ ہمت ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ 370 ختم کر کے اس کو کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا, ورنہ اس سے پہلے جو حکمران تھے کسی کی ہمت نہیں تھی انڈیا کی کہ وہ یہ کام کر جاتا. اس کا جواب دیجئے مجھے. اور دوسرا یہ بتائیے کہ جناب آپ جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا جو رول ہے انٹرنیشنل کے اندر, کیا وہ سنا جائے گا یو این او کے اندر, یا پاکستان جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ کشمیر کے اس کاز کو آگے نہیں بڑھا سکے گا؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا میرا خیال درست نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی کسی کمزوری کی وجہ سے مودی صاحب نے وہ اعلان کیا. وہ تو اس کی تیاری کر رہے تھے, وہ فیزز میں مختلف اقدامات پہلے سے چلے آ رہے تھے اور یہ ان کے دور میں انہوں نے کر دیا. اور تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ اگر حکومت عمران خان کی نہ ہوتی تو بھی وہ اسی طریقے سے کرنا تھا, لیکن وہ فیزز میں کرتے ہیں اس طریقے سے. آپ دیکھو ڈیموگرافی وہاں کی بدل رہے ہیں, اس کے بعد اور اقدامات انہوں نے کرنے ہیں, لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یہاں تدبر کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو اب اس کو انٹرنیشنل فورم پر عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں, زیادہ ضرورت ہوگی کہ سفارتی محاذ پر کام زیادہ کیا جائے اور OIC کو جو ہے پھر ایک متحرک کیا جائے اور دورے کیے جائیں, وزیر خارجہ جائے ہر جگہ, سارے یہ کام کریں. لیکن جہاں تک پہلے کی بات ہے, پہلے تو اس طرح کے بھی کوئی کام نہیں ہوتے تھے. پہلے تو انہوں نے اپنے ذاتی کاروبار میں زیادہ توجہ دے رہے تھے. نواز شریف صاحب اپنے وہاں کے جو بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے ان سے تعلقات بڑھا رہے تھے. اس کے علاوہ وہاں تو سفیر کے بیانات اب آگے ہیں کہ وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کشمیر کا مسئلہ مت اٹھائیں, یہاں ذکر نہ کریں. وہاں گیلانی صاحب اور دوسرے حریت کانفرنس کے لوگوں سے انہوں نے کبھی ملاقات سے انکار کیا جب دہلی گئے وہ. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کشمیری ہونے کے باوجود مطلب اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہے. تو یہ میں کوئی ذاتی بات نہیں کرتا, میں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, میں ساتھ رہا ہوں, لیکن یہ تاریخ ہے, سب جانتے ہیں. تو وہ جو سفیر پاکستان سے باسط صاحب اس کا بیان دے چکے ہیں, اس کے بعد وہ تسنیم وہ دے چکے ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے, لیکن یہ کہ اب جو ہے توقع رکھنی چاہیے کہ اب ان کی حکومت, میرا خیال ہے جب یہ ساری مکمل ہو جائے گی اسمبلی, 2/3 اکثریت ہو جائے گی ان کو, تو ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ یہ کام کریں, کھل کر موقع دینا چاہیے. پہلی دفعہ یہ آئے ہیں
تو انشاءاللہ توقع رکھنی چاہیے. چلے میں 30 سیکنڈ سب کو دیتا ہوں. نہیں کرنی چاہیے جی 30 سیکنڈ میں 30 سیکنڈ دیتا ہوں. رفیق صاحب, خواجہ صاحب کیا بات کرنی ہے؟ سر میں نے کسی ایک جماعت کی بات نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کشمیری قربانیوں کو ان کو مد نظر رکھ کے کشمیری کس لیے قربانی دے رہے ہیں, کہ اگر قربانی دے رہے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں اپنی باڈی جو ہے وہ دفن کر رہے ہیں, کس لیے دے رہے ہیں. ہم جو کشمیری توقع رکھتے ہیں وہ اس طرح کی ہماری پوری نہیں ہو رہی. ہم تقریروں کی بات نہیں کر رہے, ہم کہتے ہیں عملی طور پہ کام ہو, ٹھیک ہے, سفارتی سطح پہ کام ہو, اور جو ہونا چاہیے اس طرح کام نہیں ہو رہا. میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, میں سب کا احترام کرتا ہوں. ہماری جو توقعات ہیں یا جو لوگ ویلی میں یا کشمیر میں جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ ہمیں ٹوٹی سڑک نہیں چاہیے, ہمیں جو ہے ہماری منزل چاہیے, آزادی چاہیے. اس کے لیے جو ہے ہم جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں بھرپور سپورٹ چاہیے. جو بھی حکمران ہو, ہمیں کسی حکمران سب کا احترام کرتے ہیں, پاکستانی قوم کا احترام کرتے ہیں, ہم خود پاکستانی ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم جو توقعات رکھتے ہیں یا کشمیری جو توقعات رکھتے ہیں, جو جن کی وہاں پہ بڑی قربانی ہے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں 30 سیکنڈ ادریس راجہ صاحب کے بعد 30 سیکنڈ آپ کے پاس آتا ہوں میں آخر میں. تو ادریس راجہ صاحب 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں بھی واقعی جانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں اسٹاک ہوا میڈل میں. ایسے ہے کہ یہ جو کچھ بھی سلسلہ جو ماضی گزر گیا وہ تو گزر گیا. آج یہ ہے کہ ایک پارٹی نے بھاری اکثریت سے وہاں الیکشن ون کیا ہے. کشمیریوں کی توقعات یہ ہیں کہ کشمیر کی انٹرنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی توقعات ہیں اور انٹرنیشنلی بھی توقعات ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیریوں کو کنسلٹ کیا جائے. کشمیری بھی چونکہ اس سارے کاز کا حصہ ہیں, اگر کشمیریوں کے ساتھ ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے انٹرنیشنلی بھی اور انٹرنلی بھی, تو کشمیریوں سے مل کے اس کاز کو آگے بڑھائیں, کشمیر کی ترقی کے لیے کریں. صرف وہ سڑکوں اور نالیوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ابھی موقع یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے کچھ کیا جائے. امید تو ہے اور اسی امید پر دنیا قائم ہے. تو دیکھتے ہیں کشمیری بھی جو ہے وہ اس امید کے ساتھ ہی آج تک اس اسٹرگل کو جاری رکھے ہوئے ہیں, قربانیاں بھی دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ اسٹرگل جاری رہے گی کہ جب تک وہ آزادی کا دن ان کو نصیب نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہوپفلی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پوری کرے گی. جی عارف الحق صاحب 30 سیکنڈ. جی سر آخری بات. جی میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اب بھی کچھ نہ کیا, کوئی عملی اقدامات نہ کیے, کوئی چیز کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے, کشمیریوں کو حق کے خود ارادی دلانے کے لیے کچھ عملی اقدامات نہ کیے, تو پھر ان کا بھی اثر انہی حکمرانوں کی طرح ہو جائے گا جو ماضی کے حکمرانوں کا ہوا ہے, یا ان کا بھی آئندہ کشمیری سوچ سمجھ کر پھر ووٹ دیں گے ان کو بھی. تو اس پر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے کام کریں, اور کشمیر کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں, بارڈر ایریا پر دے رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں دے رہے ہیں, سری نگر میں دے رہے ہیں, تو ان کا احساس کریں اور اس کاج کو ہر فورم پر اٹھائیں, ہر جگہ اٹھائیں. جو اقدامات ضروری ہو وہ کریں بالکل, اور نہیں کریں گے تو ان کا بھی اثر ویسے ہی ہو جائے گا جیسا دوسروں کا ہوا. جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ اس اہم موضوع کے اوپر اور کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے آفٹر اس کشمیر الیکشن کے اوپر جو ہے نا ہم نے گفتگو کی. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں کو اس اہم گفتگو کا آپ حصہ بنے. تو ناظرین, پاکستان کے اندر ہو یا کشمیر کے اندر ہو, سیاست کا رنگ ڈھنگ تو آپ سب جانتے ہی ہیں. وہاں پر بہت ساری جو عام لوگ ہیں وہ تو جناب ایک بریانی کی پلیٹ یا قیمے والے نان کے اوپر ووٹ دینے پہنچ جاتے ہیں, یا برادریوں کے الیکشنز ہوتے ہیں یا برادریوں کی بنیاد کے اوپر ووٹ دیے جاتے ہیں, اور پارٹیوں کے اندر سے جو ایلیٹس ہیں وہ کبھی ایک جگہ سے حرکت کر کر دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہمارے الیکشنوں کا حصہ ہوتا ہے, اور بلکہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. اور بہت ساری اسٹیبلشمنٹ دنیا کے اندر بھی اور دنیا کے بڑے بڑے جمہوری ممالک کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے, وہ پاکستان کے اندر بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ہوتی ہوگی. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کوئی نئی اور ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ڈیموکریسی کی. میں کینیڈا کے اندر بھی دیکھ لوں یا امریکہ کے اندر دیکھ لوں, کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اثر انداز نہیں ہوتی, وہ کچھ نہ کچھ یقیناً اثر انداز ہوتی ہے. امید کرتے ہیں, ہمارے تینوں مہمانوں نے بھی امید کی ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ 25 سیٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا ہے اور ان کی پارٹی جو ہے حکومت بنانے جا رہی ہے, امید یہ کرتے ہیں
کہ کشمیر کی کاز اور کشمیر کی آزادی کی جو ایک جنگ ہے اس کو لے کر عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے آگے بڑھے گی اور ہر محاذ پر، ہر سفارتی محاذ کے اوپر جو ہے وہ اس مسئلے کو اٹھائے گی، اور وہ اٹھاتے رہیں ماضی کے اندر، لیکن اس کو اور افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ کہا کہ OIC کے حوالے سے بھی جو ہے نا اس میں گفتگو ہونی چاہیے، OIC کے اندر بھی جا کر جو ہے وہ اس بات کو اٹھانا چاہیے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ PTI جو ہے وہ ایک نئے باب کا اضافہ کرے گی اور کشمیر کے اندر جو ہے اور کشمیر کی آزادی کو آگے بڑھائے گی. اگلے ہفتے پھر عارف جہانگیری ایک نئے موضوع اور نئے گفتگو کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.